أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جو ہمارا رازق و داتا ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ہماری ہر تنگ ضروریات کا خیال رکھا ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے جب انسان کو پیدا فرمایا ہے تو اس کی تخلیق کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو دوسرا انسان بنایا ہے وہ آدم کی بیوی ہے، حوا علیہ السلام۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ انسان جب اس معاشرے میں رہنا چاہے گا، اس دنیا میں آ کر، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اس کا جوڑا ہو، اس کی بیوی ہو۔ بیوی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا شوہر۔ تو ایک جوڑے کی شکل میں رکھنا یہ معاشرت کی ضرورت ہے، کیونکہ اسی سے پھر آگے اولاد پیدا ہوتی ہے اور پھر معاشرہ بڑھتا ہے اور متبدل زندگی جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، ہمارا جو دین ہے، دین فطرت اس کو کہتے ہیں ہم، اس نے ہماری فطرت کا خوب لحاظ رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو شخص استطاعت رکھتا ہے شادی کرنے کی وہ ضرور شادی کرے۔ اسی طرح وہ مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب آپ گھر پر تشریف فرما نہیں تھے، 3 صحابہ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کیسی ہے؟ تو بتایا گیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں زیادہ، کبھی تھوڑی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ان کے تمام اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، ہم تو ایک عام انسان ہیں، ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عبادت کرنی چاہیے۔ لہذا ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا ساری رات قیام کروں گا، کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں کبھی روزہ رکھتا بھی ہوں، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، رات کو قیام کرتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادی بھی کی ہے۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی روایات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ بغیر شادی کے نہیں رہنا چاہیے، یعنی جو بالغ ہو چکے ہیں، اس قابل ہے کہ اب ان کی شادی ہونی چاہیے تو کر دینی چاہیے۔ شادی سے متعلقہ معاملات یہ آپ خوب سمجھتے ہیں۔ آج اس موضوع کا میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے، ایک دلہن گھر میں آ جاتی ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، تو ہمیں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ معاشرے کے اندر بہت سے ایسے گھرانے ہیں جہاں پر یہ جو بندھن ایک نیا بندھا تھا، تھوڑے ہی دنوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، خاندان کے خاندان جدا ہو جاتے ہیں۔ اگر اولاد پیدا ہو چکی ہے تو در بدر کی ٹھوکریں کھانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ جو ایک ہنستا بستا گھرانہ تھا وہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ یہ جو ایک ہنستے بستے گھرانے کا ختم ہونا ہے، اس کو ختم کرنے کا جو طریقہ شریعت نے بتایا ہے کہ اگر میاں بیوی میں نبھا نہیں ہو رہا ہے تو وہ طلاق کے ذریعے ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں۔ طلاق کا معنی کیا ہے؟ چھوڑ دینا، علیحدہ ہو جانا، جدا ہو جانا۔
اور وہ جو پابندیاں تھی نکاح کی وجہ سے ان پابندیوں کو ختم کر دینا۔ یہ عمل شریعت میں اگرچہ جائز ہے، یعنی اگر میاں بیوی کا آپس میں نکاح نہیں ہو رہا ہے تو طلاق کے ذریعے جدا ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون ایوم امرات سالت زوجہا طلاقا فی غیر ما بعد، اگر کوئی خاتون کوئی بیوی اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے بغیر کسی وجہ سے، ایسے ہی خام خام ہے کہ مجھے طلاق دے دو، میں تمہارے ساتھ نہیں بسنا چاہتی، میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتی، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، تو ایسی عورت پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اور یہ گھرانے کا ٹوٹنا، بندھن کا ختم ہونا، خاندانوں کا جدا ہونا طلاق کے ذریعے، یہ شیطان کو محبوب ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابلیس جو ہے پانی پر، سمندر پر اپنا عرش رکھتا ہے، ثم یبعث سرایاہ، پھر اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، اپنے جو چیلے ہیں اس کو ان کو روانہ کرتا ہے، جاؤ دنیا میں جا کر فساد مچاؤ۔ وہ جاتے ہیں، اپنا اپنا کام کرتے ہیں، آ کر اس کو رپورٹ دیتے ہیں، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تمام چیلوں میں سے اس شیطان کے، ابلیس کے زیادہ نزدیک، زیادہ قریب وہ شمار ہوتا ہے جو زیادہ بڑا فتنہ کر کے آتا ہے۔ فَيَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، ایک آتا ہے چیلا رپورٹ پیش کرتا ہے، جی میں نے آج دن بھر میں یہ کام کیا، ابلیس کہتا تو نے کچھ نہیں کیا۔ دوسرا آتا ہے میں نے یہ کام کیا، کہتا کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ، کہ میں ایک شخص کے پیچھے لگا رہا، اس کے ساتھ میں جڑا رہا، اس کو غصہ دلاتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال، طلاق ہو گئی، گھرانہ ٹوٹ گیا۔ تو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں فیدنیہ منہ، شیطان اس کو اپنے قریب بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے صحیح کام کیا ہے، اور بعض روایت میں الفاظ ہے کہ اس کو گلے سے لگا لیتا ہے۔ تو یعنی یہ جو طلاق کا معاملہ ہے، خاندان کا ٹوٹنا ہے، میاں بیوی کا آپس میں جدا ہونا ہے، یہ ایسا کام ہے جو شیطان کو تو بڑا محبوب ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ بعض کمزور روایت میں الفاظ میں ہیں ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال کاموں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام طلاق۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کن وجوہات کی بنا پر یہ طلاق کا جو معاملہ ہے وہ سامنے آتا ہے۔ ان میں سے پہلی بات جس کی طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ تنکح المرأۃ باربع، کسی بھی خاتون سے شادی کی جاتی ہے تو 4 وجوہات کی بنا پر۔ لحاسبھا، اس کے خاندان کی وجہ سے، اونچے خاندان کی ہے، اسٹیٹس اس کا بہت ہائی ہے، ولجمالھا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولمالھا، اس کے مال کی وجہ سے، ولدینھا، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ یہ عمومی طور پر ان 4 چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ فظفر بذات الدین تربت یداک، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ شادی کرتے ہوئے جس چیز کو تم نے ترجیح دینی ہے، آگے رکھنا ہے، باقی چیزیں بھی موجود ہوں تو کوئی بات نہیں، بہت اچھا ہے، لیکن جس چیز کو تم نے مد نظر رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دیندار، اور دیندار کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ نماز روزے کا پابند ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کا اخلاق بھی اچھا ہو، اس کی بول چال بھی اچھی ہو، اس کا لین دین بھی اچھا ہو، یہ ساری چیزیں دینداری کے اندر شامل ہیں۔ تو فظفر بذات الدین، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب تم نے کسی عورت کا انتخاب کرنا ہے تو اس میں دین کو ترجیح دینی ہے۔ اور اسی طرح جب یعنی اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی کسی عزیزہ کے لیے کسی شوہر کا، کسی خاوند کا، اس کے جب تم نے انتخاب کرنا ہے تو اس موقع پر بھی دین کو تم نے مد نظر رکھنا ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اذا خاطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب کوئی ایسا شخص تمہیں تمہارے گھر میں پیغام نکاح دے تمہاری بیٹی سے شادی کے لیے، تمہاری بہن سے شادی کے لیے، ممن ترضون دینہ وخلقہ، جس کا دین اور جس کا اخلاق تمہیں پسند ہے، فزوجوہ، تو اس سے شادی کر دو۔ الا تفعلوه تكن فتنة من الارض وفساد عریض، اگر تم نے ایسا نہ کیا، دین کو تم نے ترجیح نہ دی، تو پھر زمین پر فساد پھیل جائے گا۔
بڑا عظیم فتنہ یہاں پر برپا ہو جائے گا۔ تو ہمیں جب اس چیز کو ہم مد نظر نہیں رکھتے ہیں، دین کو ترجیح نہیں دی جاتی ہے، دنیا کو ہی دیکھ کر جب شادی کر لی جاتی ہے، تو پھر انجام ایسا ہی نکلتا ہے عمومی طور پر کہ خاندان میں دراڑ پڑ جاتی ہے اور طلاق ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دوسرا یعنی جو سبب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب صرف مال کو دیکھا جاتا ہے کہ بیوی جس سے ہم شادی کرنے جا رہے ہیں وہ کتنا جہیز لے کر آئے گی، گاڑی لے کر آئے گی، مکان لے کے آئے گی، بڑا بڑا سامان لے کر آئے گی، فلاں فلاں چیز ہونی چاہیے۔ جب ہماری نظر صرف اسی بات پر ہوتی ہے، اور جو لڑکی والے ہیں ان کا بھی سارا زور اسی بات پر ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو یہ بھی دینا ہے، یہ بھی دینا ہے، یہ بھی دینا ہے، تاکہ جو ہے نا یہ اپنے گھر میں خوش رہے، آباد رہے، اور اس پر وہاں پر ہمیشہ یہ صحیح طرح سے زندگی گزار سکے۔ صرف اسی چیز پر جب زور دیا جاتا ہے تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیٹی کو، بہن کو کچھ آتا نہیں ہے۔ صرف ماں سے تو زندگی نہیں گزر سکتی ہے، صرف جہیز کو دیکھ کر زندگی نہیں گزر سکتی ہے۔ زندگی گزارنی ہے انسانوں نے، زندگی گزارنی ہے میاں بیوی نے۔ جب ان کا آپس میں صحیح طور پر میل نہیں ہوتا ہے، مزاج نہیں ملتے ہیں، تو پھر نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تیسرا سبب، عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں یہ جو ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے کو ایجوکیشن کا، اس کی وجہ سے زیادہ تر دیکھنے میں آ رہا ہے، مخلوط تعلیم کی وجہ سے لڑکے لڑکیاں آپس میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، پھر مزاج مل جاتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد شادی تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اب جب گھر والوں کو بتایا جاتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ رشتہ مناسب نہیں ہے، وہ انکار کر دیتے ہیں، تو یہ بھاگ کر کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ کورٹ میرج جو ہے اس انداز سے یہ جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا نکاح الا بولی، ولی کی موجودگی کے بغیر یا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے۔ مرد اپنا ولی خود ہوتا ہے، لیکن عورت کو ولی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے، فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، اس کا نکاح ہوتا ہی نہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، پیار میں، محبت میں چند دن گزرتے ہیں، جب وہ محبت کا جو نشہ تھا وہ اترنے لگتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو یہ بھی خامی ہے، اس میں تو یہ بھی خرابی ہے، اس میں تو یہ بھی کوتاہی موجود ہے۔ پھر جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، وہ محبت کا نشہ جب حرم ہوتا ہے، تو پھر انسان اور یہ جو یعنی محبت کی شادی کرنے والے اب یہ جدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ابتدا کے اندر ہی اس چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ گھر والوں کی رضامندی کے ساتھ نکاح ہو تو اس کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور سبب یہ بھی ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو جس کی ہم شادی کرنے جا رہے ہیں، اس کو سمجھاتے نہیں ہیں، اس کو بتاتے نہیں کہ یہ زندگی جو تم شروع کرنے جا رہے ہو یہ کس قدر یعنی پر خطر ہے، اور کس قدر اس کے اندر مشکلات آنے والی ہیں، اس کے اندر خوشیاں بھی ہیں اور جگہ جگہ پر آزمائشیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تمہاری اولاد اور بیویاں جو ہیں بعض اوقات تمہارے لیے دشمن بھی بن جاتی ہیں۔ اس لیے اس چیز کو بھی اپنی اولاد کو سمجھانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ یہ زندگی تم نے کس انداز سے گزارنی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مردوں کے لیے یعنی جو احکامات دیے ہیں، خواتین کے لیے جو احکامات دیے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اپنے دین کو بچانا ہے اور دینی انداز میں زندگی گزارنی ہے، جب اس کی تربیت نہیں دی جاتی تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد طلاق سامنے آ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور سبب ہمارے ہاں طلاق کا یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بہت اچھا ہے ہماری نظر میں، لیکن جس بچی کی ہم شادی کرنا چاہ رہے ہیں اس کو وہ پسند نہیں ہے، تو ہم زبردستی اس کا وہاں پر نکاح کر دیتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے زندگی تو اس بچی نے گزارنی ہے، اس بیٹی نے گزارنی ہے، اس بہن نے گزارنی ہے۔ جب اس کو وہ پسند نہیں ہے اور پھر بعد میں اس جو ہمارا پسندیدہ تھا، ہمارا انتخاب تھا، اس میں کوئی خامی بھی ہوتی ہے، تو پھر نتیجہ آخرکار یہ نکلتا ہے کہ وہ گھرانہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے، یہ تعلیم دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کنواری لڑکی سے بھی اجازت مانگی جائے۔ اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کی پہلے شادی ہو چکی تھی، ختم ہو گئی، اس کا خاوند فوت ہو گیا، طلاق ہو گئی، اب اس کا آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، اس سے مشورہ مانگنا جائے گا،
اور جو کنواری لڑکی ہے بچی ہے اس سے اجازت مانگی جائے گی۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کنواری جو ہوتی ہے وہ بڑی شرماتی ہے، شرمیلی ہوتی ہے، وہ کیسے اجازت دے گی؟ آپ نے فرمایا اذنھا تو بات ہوا، اگر وہ خاموش رہتی ہے نا، ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ راضی ہے۔ یعنی اس چیز کا اسلام نے لحاظ رکھا ہے کہ جس کی آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں وہ بچہ ہے یا بچی، کیا وہ اس بات پر راضی بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے اس چیز کو جب مد نظر رکھا جائے گا تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ چل کر آگے چل کر طلاق والا معاملہ نہیں ہوگا۔ ایک اور سبب جو ہمارے ہاں بڑا عام پایا جاتا ہے طلاق کا، جو کیسز معاشرے میں سامنے آتے ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ شادی کے وقت تو بہت خوش ہوتے ہیں، ابتدائی زندگی بھی بڑی اچھی جا رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں میاں اپنی ڈیمانڈ شروع کر دیتا ہے اور بیوی اپنی طرف سے ایسی ایسی فرمائشیں شروع کر دیتی ہے جو خاوند کے استطاعت کے اندر ہی نہیں ہوتی۔ وہ نہ اس کی مالی حیثیت کو دیکھتی ہے، نہ اس کے کام کاج کو دیکھتی ہے، نہ اس کی ملازمت اور کاروبار کو دیکھتی ہے، بس میرا یہ مطالبہ ہے اور یہ پورا ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح بعض اوقات مرد جو ہے وہ بھی اپنی بیوی سے ایسے ناجائز مطالبات شروع کر دیتا ہے جس کو پورا نہیں کر سکتی، تو ایسی صورت میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ طلاق۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ جو چیز ہے کہ اب بے جا مطالبات، آپ دیکھیں کہ جو آپ کا مد مقابل ہے بیوی یا شوہر جو بھی ہے، کیا اس کے اندر یہ استطاعت موجود ہے، اس کی پاس اتنی حیثیت ہے کہ وہ آپ کے مطالبے کو پورا کر سکے؟ اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر آپ کو چاہیے کہ قناعت کر لیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو آپ کے شوہر کی حیثیت کے اندر ہے، جو آپ کی بیوی آپ کے لیے کر سکتی ہے، وہیں تک محدود رہیں، اس کی طاقت سے بڑھ کر اس وقت بوجھ نہ ڈالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک بہترین نعمت قناعت کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا کی ہے اس پر آپ راضی ہو جائیں۔ مزید کے لیے محنت ضرور کریں لیکن ناجائز ذرائع اختیار نہ کریں۔ اسی طرح ایک اور وجہ جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے، فارم فل کیا جا رہا ہوتا ہے، باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جی کیا شرطیں ہیں، کیا معاہدے ہیں، تو اس موقع پر اپنی ناک کو اونچا رکھنے کے لیے مرد حضرات کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ بھی لکھ دو، یہ بھی لکھ دو، یہ بھی لکھ دو۔ اس وقت اپنا جو پگڑی ہے اس کو بلند رکھنے کے لیے لکھوا دیتے ہیں سب کچھ، لیکن بعد میں کہتے ہیں کون پورا کرے گا؟ حق دائر کتنا ہے جی 5 لاکھ لکھ دو، حالانکہ حیثیت 5,000 کی بھی نہیں۔ اس طرح کی جب باتیں کی جاتی ہیں، اس طرح کے معاہدے کیے جاتے ہیں، شرطیں لکھوائی جاتی ہیں اور بعد میں ان کو پورا نہیں کیا جاتا، تو یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احق ما اوفیتم من الشروط ان توفوا به بما استحللتم به من الفروج۔ باقی شرطیں آپ کسی سے طے کرتے ہیں تو اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، لیکن جب شادی کے موقع پر جو شرطیں طے کی جائیں ان کو پورا کرنا یہ زیادہ حق رکھتا ہے۔ احق ما اوفیتم من الشروط، جن شرطوں کو پورا کرنا زیادہ حق رکھتا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو نکاح کے موقع پر کی جاتی ہے، جائز شرائط، ناجائز نہیں۔ اگر بیوی کی طرف سے کوئی ایسی شرط رکھ دی جاتی ہے کہ میاں دوسری شادی نہیں کرے گا، یا اور اس طرح کی کوئی غلط شرط رکھ دی جاتی ہے، تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو پورا کرنا ضروری نہیں کیا حرام ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، ہر وہ شرط جو کتاب اللہ کے، اللہ کے فیصلے کے، اللہ کی شریعت کے خلاف ہے، اس کو پورا کرنا دور کی بات، وہ تو بالکل باطل اور حرام ہے۔ وَإِن شَرَطَ مِئَةَ شَرْطٍ، اگر کہ 100 شرطیں کیوں نہ، اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو اس کو پورا کرنا حرام ہے، اور اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تو جب یہ شرطیں لگا لی جاتی ہیں، معاہدات ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جب اس کو پورا نہیں کیا جاتا تو پھر طلاق ہو جاتی ہے۔ ایک اور سبب جو ہمارے معاشرے کے اندر ملتا ہے طلاق کے اسباب میں سے، وہ یہ ہے کہ میاں یا بیوی میں سے کوئی ایک زبان دراز ہوتا ہے، زبان سنبھال نہیں پاتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ میں کہاں بول رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں۔ میاں اپنی بیوی کے بارے میں جو اس کے منہ میں آتا ہے اس کو بول دیتا ہے، اور بیوی وہ اپنے شوہر کے بارے میں جو اس کے منہ میں آتا ہے بول دیتی ہے۔ محفل نہیں دیکھتے، مجلس نہیں دیکھتے، گھر ہیں باہر ہیں نہیں دیکھتے، بس بول دیتے ہیں۔
تو یہ زبان درازی جو ہے، غلط بات کرنا، یہ ایسی چیز ہے جو رشتوں میں درار ڈال دیتی ہے۔ اور ویسے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سباب المسلم فسوق، کسی بھی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے۔ اور جب اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح کی بات کی جاتی ہے، اپنے شوہر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو اس کو کس قدر برا لگے گا۔ تو یہ وجہ بن جاتی ہے بعض اوقات طلاق کی۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے جو شادی شدہ افراد ہیں، میاں بیوی اور بیوی بھی دونوں اپنی زبان پر قابو رکھیں، کبھی بھی اپنے پارٹنر کے بارے میں، اپنے شریک حیات کے بارے میں کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالیں جو اس کو اچھی نہ لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، صحابیات کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے کہ کس طرح وہ اپنے جو خاوند ہیں ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والی تھی اور ان کے آگے اپنی زبان کو بند کر دیوانی تھی۔ ایک اور سبب جو ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ خاوند اپنی حیثیت سے بڑھ کر بیوی کے لیے سامان مہیا کر رہا ہے، اس کے مطالبات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور بیوی اپنی استطاعت سے بڑھ کر خاوند کے گھر کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود دوسری طرف سے یہی سننے کو ملتا ہے تم نے آج تک یہی کیا ہے، تم نے آج تک کون سا کام کر کے دکھایا ہے، جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں کوئی سکھ ملا ہی نہیں۔ اور خاوند کہتا تم نے آج صبح سے شام تک کیا ہی کیا ہے، میں تو باہر پھرتا رہا ہوں، کام کرتا رہا ہوں، تم نے گھر میں کیا کیا۔ حالانکہ گھر کو سنبھالنا یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے۔ تو اس طرح جب ناشکری کے کلمات دونوں طرف سے نکلتے ہیں تو یہ ناشکری اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شکر کو پسند کرتے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ حقیقت میں اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ تو میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کا شکر ادا کریں، ایک دوسرے کی ناقدری نہ کریں، ناشکری نہ کریں۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، یعنی مردوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے لیکن زیادہ تر عورتوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ ناشکری کرتی ہیں۔ اس لیے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں یا معاشر النساء، عورتوں سے خطاب کر کے خصوصی طور پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا یا معاشر النساء، عورتوں کی جماعت، تصدقنا، صدقہ کیا کرو، واکثرن الاستغفار، کثرت سے اللہ سے استغفار کیا کرو، فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں تمہاری کثرت ہے۔ عورتوں نے کہا قصور ہمارا کیا قصور ہے؟ تو فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم لعنت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری زیادہ کرتی ہے۔ تو یعنی یہ چیز دونوں میں پائی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ مقابلتاً عورتوں میں زیادہ چیز بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ کر دیا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر میاں جو ہے شوہر خامد اگر بیوی کی ناشکری کر رہا ہے تو وہ تو بخشا ہے، وہ جنت میں جائے گا، اس کو بھی اللہ نہ کرے کہ جہنم کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ تو اس لیے دونوں کو یہ چاہیے کہ جو دوسرے کی خدمات ہیں، چھوٹی چھوٹی بات ہے، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کی عزت افزائی کریں، حوصلہ افزائی کریں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا میرے لیے، جزاکم اللہ خیر، یہ الفاظ یہ ادا کرنے چاہیے بجائے ناشکری کے۔ جب ناشکری کی جاتی ہے تو پھر طلاق کے جو ہے وہ معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور سبب جو ہمارے ہاں ملتا ہے، میاں بیوی ایک خاص تعلق ہے ان کا آپس میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی کے لیے لباس کی مانند ہے، بیوی میاں کے لیے لباس کی مانند ہے۔ لباس جو ہم پہنتے ہیں اس کے دو مقصد ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ ہمارے اندر جو عیب ہیں، جو کمی کوتاہی ہے وہ چھپ جائے، پتہ نہ چلے کسی کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم خوبصورت نظر آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ تو جب یہ میاں بیوی ایک دوسرے کے راز کو فاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو عیوب کو دوسروں کے سامنے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، جو آپس میں خاص باتیں تھی، راز کی باتیں جب ان کو لوگوں میں افشاں کیا جاتا ہے تو پھر اس رشتے میں درار پڑ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا من شر الامانۃ عند اللہ یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روز قیامت سب سے بدترین درجے پر وہ شخص ہوگا الرجل یفضی الی امرأتہ، جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، اسے تعلق قائم کرتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، اور وتفضی الیہ، اور وہ بیوی اس کے ساتھ رہتی ہے، ثم ینشر سرہا، پھر وہ اس کے راز لوگوں میں فاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں تو یہ بھی خامی ہے، اس میں تو یہ بھی خرابی ہے، لوگوں کے اندر اس کے رازوں کو فاش کرنے لگتا ہے۔ اور اس طرح وہ عورت جو یہ کام کر رہی ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک روز قیامت سب سے برے مرتبے والی ہوگی۔
اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اصلاح کی کوئی خامی ہے، خرابی ہے، تو آپس میں مل بیٹھ کر اس کی اصلاح کی جائے، لوگوں کے سامنے اس کو پھیلایا نہ جائے۔ ہم عام لوگ جو ہیں، یعنی ویسے دوست، عزیز، رشتے دار، ہمیں بھی یہ پسند نہیں ہوتا کہ کوئی ہمارے عیب کو باہر بیان کرے۔ جب ہم اپنے بارے میں یہ چیز پسند نہیں کرتے ہیں تو خامن بیوی کو تو بالاولیٰ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کو ساری زندگی ایک ساتھ گزارنی ہے، اس لیے اس چیز کو، یعنی اس کا بڑا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور سبب طلاق کا جو ہمارے ہاں دیکھنے کو ملتا ہے، میاں بیوی اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا تھا تاکہ آپس میں ایک خاص تعلق ہے وہ قائم کریں، اپنی نظر کی بھی حفاظت کریں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جو نکاح ہے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہ جو نکاح ہے یہ نگاہ کو جھکانے والا ہے، پست کرنے والا ہے، اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جب میاں بیوی میں سے کوئی ایک اس مقصد کو فراموش کر دیتا ہے، اپنی نگاہ کو جھکانے کی بجائے غیروں کی طرف مار کر دیتا ہے، غیروں کو دیکھنے لگتا ہے، ایک بیوی کو چھوڑ کر جو اس کے گھر میں موجود ہے، جو غیر محرم ہے، اس کے لیے حرام ہے، ان پر توجہ دینے لگتا ہے، جو ناجائز تعلقات ہیں ان کو استوار کر لیتا ہے، یا بیوی یہ کام کرتی ہے کہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر اس کے بھائی یا اس کے دوست یا کسی اور کے ساتھ اپنے ناجائز تعلقات کو استوار کرنا شروع کر دیتی ہے، تو پھر یہ چیز رشتوں میں درار ڈال دیتی ہے۔ بیوی کو پتہ چلتا ہے وہ ناراض ہے، خاوند کو پتہ چلتا ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور پھر اس طرح یہ جو تعلقات، ناجائز تعلقات ہیں، یہ اس جائز رشتے کے اندر دراڑیں ڈال دیتے ہیں، اور آخر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ناپسند چیز ہے اس کا یعنی اظہار ہو جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ تو یہ چند ایک وجوہات تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ جو ہم میں سے شادی شدہ ہے ان کو چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور جو غیر شادی شدہ ہیں وہ ان چیزوں کو بھی سے اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین کرام، جس طرح ہمارے دین میں شادی کا، نکاح کا ایک باقاعدہ پروسیجر ہے، ایک عمل ہے، اس سے گزر کر ہی نکاح قائم ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے دین نے طلاق کا بھی طریقہ سکھایا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں عمومی طور پر جلد بازی میں، غصے میں 3 دفعہ منہ سے طلاق کا لفظ نکالتے ہیں اور فارغ ہو جاتے ہیں۔ شریعت نے جو طریقہ کار سکھایا ہے طلاق کا، وہ بہت عمدہ اور بہت خوبصورت ہے۔ اگر اس چیز کو مد نظر رکھا جائے، شریعت کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، تو 90% امید ہے کہ طلاق ہو، اگر ہو بھی جائے تو اس سے رجوع ہو جائے گا۔ زمانے جاہلیت میں کیا طریقہ کار تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرد اپنی بیوی کو جتنی چاہتا طلاق دے دیتا، جتنی چاہتا طلاق دیتا، اور جب عدت اس کی شروع ہوتی تو پھر رجوع کر لیتا، پھر طلاق دے دیتا، پھر رجوع کر لیتا، اور اس طرح ایک مرد 100 دفعہ یا 100 سے بھی زیادہ مرتبہ طلاق دیتا اور پھر رجوع کر لیتا۔ یہ طریقہ کار ہے زمانہ جاہلیت میں۔ اسلام آیا تو ابتداء اسلام میں ایک مرد نے، یعنی مسلمان جو تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اللہ کی قسم نہ تجھے طلاق دوں گا کہ مجھ سے جدا ہو جائے، اور نہ تجھے بساؤں گا۔ اس عورت نے کہا کیسے؟ اس نے کہا اس طرح کہ تجھے طلاق دوں گا جب تیری عدت گزرنے کے ختم ہونے کے قریب ہوگی، پھر رجوع کر لوں گا، پھر طلاق دوں گا، پھر جب عدت ختم ہونے کے قریب ہوگی پھر رجوع کر لوں گا۔
تو وہ عورت بڑی پریشان ہوئی، سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور بتایا کہ اس طرح میرا خاوند کہہ رہا ہے۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس بارے میں جانتی نہیں تھی، خاموش ہو گئی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بعد میں بتاؤں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے، انہوں نے آپ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا تو آپ وسلم بھی خاموش رہے، کیونکہ اس وقت تک اس بارے میں کوئی واضح بات نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی، الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان۔ سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت موجود ہے، دوسرے پارے کے تقریباً آخری پاؤ کے اندر۔ رجی طلاق 2 مرتبہ ہے، فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان۔ اس کے بعد یا تو اچھے طریقے سے روک لینا ہے یا پھر اس کو اچھے طریقے سے جدا کر دینا ہے۔ اس آیت سے اور دیگر آیات کو اگر مد نظر رکھا جائے، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں ان کو سامنے رکھا جائے، تو طلاق کا جو شرعی طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ صرف 1 مرتبہ طلاق دی جائے، خوب سوچ سمجھ کر اچھی طرح غور و فکر کرنے کے بعد 1 دفعہ طلاق دی جائے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم 3 طلاق کا لفظ نہیں نکالیں گے منہ سے، یا طلاق 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 نہیں کہیں گے تب تک طلاق ہوگی نہیں۔ یہ نظریہ سراسر غلط ہے۔ طلاق جب بھی دینی ہے صرف 1 دفعہ۔ دوسری بات، طلاق دیتے ہوئے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ عورت اپنے مخصوص ایام کے اندر نہ ہو، طہر کی حالت میں ہو، طہارت کی حالت میں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب طلاق دینی ہے عورت طہارت کی حالت میں ہو تو یہ وہ طہارت ہو، یعنی غسل کرنے کے بعد، عورت کے اپنے ایام گزرنے کے بعد جو اس نے غسل کیا ہے اس سے لے کر اب طلاق دینے تک میاں نے اسے تعلق قائم نہ کیا۔ یہ 3 شرطیں ہیں، یہ 3 چیزیں ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو انسان طلاق کے عمل سے بچ سکتا ہے۔ ایک تو دینی طہارت کی حالت میں ہے، دوسرا اس طہارت کی حالت میں دینی ہے جس میں میاں نے اپنی بیوی سے تعلق قائم نہیں کیا، اور تیسری بات یہ ہے کہ صرف 1 مرتبہ طلاق یعنی۔ اور پھر جب آپ نے طلاق دے دی ہے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، طلاق دینے سے پہلے ہی بیوی کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے، میکے بھیج دیا جاتا ہے، دھکے دے کر باہر نکال دیتے ہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے، اذا طلقتموہن، جب تم ان کو طلاق دو اور پھر اس کے بعد اس کا عدت کو شمار کرو، اور کیا کرنا تم نے، گھر سے باہر نہیں نکالنا ہے۔ ولا یخرجن، نہ تم نے ان کو نکالنا ہے نہ وہ خود نکلیں۔ طلاق دینے کے بعد بھی، یعنی 1 یا 2 طلاق دینے کے بعد بھی بیوی کو گھر سے باہر نہیں نکالنا ہے، اس کو گھر میں ہی رکھنا ہے۔ خرچہ پانی شوہر کے ذمہ ہی ہے۔ اس دوران بھی عدت جب تک گزرتی نہیں ہے تب تک اس کے خرچہ پانی، اس کے جو اخراجات ہیں وہ شوہر کے ذمہ ہیں۔ یعنی اس قدر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اگر یہ کام کریں گے، آپ طلاق دے بھی دی ہے تب بھی وہ گھر میں ہے، اس کو اخراجات بھی دیے جا رہے ہیں، یعنی خرچہ پانی بھی اٹھایا جا رہا ہے، تو لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دوبارہ جوڑنے کی سبیل پیدا کر، جوڑنے کی راستہ پیدا کر۔ لیکن ہمارے ہاں بالکل چونکہ اس کے سراسر خلاف ہوتا ہے، وہ میکے والے خود لے جاتے ہیں، یہ شوہر خود نکال دیتا ہے، پھر جدائی ایسی ہی ہوتی ہے کہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ طریقہ کار یہ تھا کہ 1 مرتبہ طلاق دی جاتی، پھر عدت گزرنے دی جاتی۔ عدت کتنی ہے، اگر کسی عورت کے ایام ہیں تو 3، جب تک اس کو 3 مرتبہ ایام نہ آ جائیں، یا اگر ایام نہیں آتے تو 3 مہینے تک، اور اگر وہ حمل کی حالت میں ہے، بچہ اس کے پیٹ میں ہے، تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ عدت مقرر کی گئی ہے تاکہ انسان اس کے اندر سوچ سمجھ لے کہ اگر اس نے رجوع کرنا ہے تو رجوع کر لے، اگر رجوع نہیں کرتا پہلی یا دوسری طلاق کے بعد، یعنی شریعت نے یہ ہمیں طریقہ کار جو سکھایا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ 1 مرتبہ طلاق دیتے ہیں، عدت اس کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ اب عدت کے دوران بغیر آپ کچھ خرچہ کیے اس عورت سے رجوع کر سکتے ہیں، اس کو دوبارہ اپنی بیوی کا درجہ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس عدت کے دوران اس کو یہ درجہ نہیں دیتے، رجوع نہیں کرتے، عدت ختم ہو جاتی ہے، ٹائم گزر جاتا ہے، 3 مہینے کا تقریباً ہوتا ہے، وہ گزر جاتا ہے، اب اس کے بعد وہ بیوی جو ہے سابقہ وہ اپنے میکے چلی جائے گی۔ اب اس کے بعد یہ پہلی طلاق تھی، یہ پرانا جو شوہر ہے یہ دوبارہ اگر اس بیوی سے ملنا چاہتا ہے، دوبارہ اگر تعلقات کو قائم کرنا چاہتا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ دوبارہ تعلقات کو قائم کر سکتے ہیں، لیکن نئے نکاح کے ذریعے۔ نیا نکاح ہوگا، نیا حق مہر ہوگا، نئے گواہ ہوں گے، اور دوبارہ یہ آپس میں جڑ جائیں گے۔ پھر کبھی موقع بنتا ہے زندگی میں دوبارہ طلاق دے دیتا ہے،
پھر وہی پروسیجر ہے، عدت کے دوران چاہے تو رجوع کر لے۔ رجوع کیا ہے کہ میں کہہ دے کہ میں تم سے تعلق اپنا یعنی جو میں نے طلاق دی اس کو ختم کرتا ہوں، یا اسے تعلق قائم کر لے، یعنی زبان سے یا عمل کے ذریعے اس سے اپنے تعلق کو بحال کر لے تو یہ رجوع ہو جائے گا۔ اگر رجوع نہیں کرتا ہے، عدت گزر جاتی ہے، تو پھر موقع ہے کہ اگر وہ دوبارہ ملنا چاہیں تو نئے نکاح کے ذریعے پھر مل سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر زندگی میں کبھی موقع آتا ہے، شوہر پھر طلاق دے دیتا ہے۔ اب اس دفعہ جو اس نے تیسری طلاق دی ہے، فَإِن طَلَّقَهَا، اللہ فرماتے ہیں اگر دوبارہ اس نے تیسری مرتبہ طلاق دے دی ہے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب یہ شوہر نہ عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے اور نہ عدت گزرنے کے بعد اس عورت سے دوبارہ نیا نکاح کر سکتے ہیں۔ یعنی پہلی یا دوسری طلاق کے بعد تو رجوع بھی ہے اور نیا نکاح بھی ہو سکتا ہے، لیکن تیسری طلاق کے بعد نہ رجوع ہے اور نہ نیا نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ کتنا یعنی لمبا پروسیجر ہے طلاق کا۔ اگر اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو کیا خیال ہے؟ میرا تو یہی خیال ہے کہ انشاءاللہ کبھی ایسا موقع نہیں آئے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے۔ تو یہ پروسیجر جو ہمیں اسلام نے سکھایا ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، یعنی بہت سوچ سمجھ کر غور و فکر کر کے، جس طرح ہم شادی کے لیے مشورے کرتے ہیں، دیکھتے بھالتے ہیں یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اسی طرح طلاق کے معاملے بھی شریعت نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ غور و فکر کر لیں، خوب سوچ سمجھ لیں کہ یہ طلاق کوئی آسان معاملہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، غصے میں 3 مرتبہ طلاق دیتی پھر روتے پھرتے ہیں، کبھی اس مولوی کے پاس جا رہے ہیں، کبھی اس مفتی کے پاس جا رہے ہیں، اب کیا حل ہے؟ تو اس طرح 3 طلاق اکٹھی دے دینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محمود بن لبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو ایک شخص کے بارے میں خبر دی گئی کہ جس نے ایک ساتھ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غصے سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کیا کتاب اللہ کو کھیل تماشا بنا لیا گیا ہے جبکہ نبی تمہارے درمیان موجود؟ یعنی ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا ہے، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص نے، ایک صحابی نے اپنی بیوی کو 3 اکٹھی طلاقیں دے دی اور پھر اس پر بہت غمگین ہو گئے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں اس طرح واپس ہونا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کیا اکٹھی طلاق دی؟ اس نے کہا اکٹھی دی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، تم دوبارہ اس سے رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ کار جو شریعت نے سکھایا تھا اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور وہ جو ہمارے ہاں ایک طریقہ کار رائج ہے 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، پھر فتوے پوچھتے ہیں تو مولوی یہ بتاتے ہیں کہ اب تم دوبارہ اکٹھے نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری بیوی ایک رات کے لیے کسی دوسرے کے پاس نہ چلی جائے، جس کو حلالہ شرعی کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ حلالہ شرعی کوئی شے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص پر جو حلالہ کرتا ہے اور وہ بھی جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی صحیح بات جو ہے اس کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔